بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اور جتنا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو تمہاری اصل رقم کا تمہیں حق ہے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو گے، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور مقروض کبھی تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم بخش دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی وہاں پوری مل جائے گی، اور لوگوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بینکم کاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ایمان والو، قرض کے معاملات البتہ ہوں گے، لہذا تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ اس کو تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اور جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دے۔ اور یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق عائد ہوتا ہو، اور وہ اللہ اپنے پروردگار سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے نادان یا ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور تم اس پر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی گواہی کرا لو، لیکن اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے۔ 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک الجھے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی،
اور یہ گواہ جب بلائے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے وعدے تک اسے لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور اس سے تمہارے شبہوں میں پڑنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر لین دین روبرو اور دست گردہ نوعیت کا ہو تب اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور سودا کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو، اور متنبہ رہو کہ لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ وہ گناہ ہے جو تمہارے ساتھ چپک جائے گا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس بات کو سمجھو کہ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ واللہ بما تعملون علیم۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قرض کا معاملہ رہن قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اگر ایک دوسرے پر بھروسے کی صورت نکل آئے تو جس کے پاس رہن کی وہ چیز امانت رکھی گئی ہے وہ یہ امانت واپس کر دے، اور اللہ اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے اور اس معاملے پر گواہی کرا لے، اور گواہی جس صورت میں بھی ہو اس کو ہرگز نہ چھپاؤ، اور یاد رکھو کہ جو اسے چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اس لیے تم بھی اے بنی اسرائیل ایک دن اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کا حساب تم سے لے گا۔ پھر جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا، اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تم نہیں مانتے تو اس کا نتیجہ بھی تمہیں ہی دیکھنا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے تو اس چیز کو مان لیا جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل کی گئی ہے، اور اس کے ماننے والوں نے بھی۔ یہ سب اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے۔ ان کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے سنا اور سر اطاعت جھکا دیا۔ پروردگار ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمیں لوٹ کر تیرے ہی حضور میں پہنچنا ہے،
یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کا قانون ہے کہ اسی کو ملے گا جو اس نے کمایا ہے اور وہی بھرے گا جو اس نے کیا ہے۔ پروردگار، ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں تو اس پر ہماری گرفت نہ کر، اور پروردگار تو ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا، اور پروردگار کوئی ایسا بوجھ جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تو ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر کر اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا آقا ہے، سو ان منکروں کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو ہماری مدد کر۔